شيء قدير ہے، فعال لما يريد ہے۔ درود و اسلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الثقلین پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ عزیز سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ آل عمران سے ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روح سے میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات کروں گا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، مقام والا اور رتبے والا کون ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے حلقہ احباب میں ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرا معاشرے میں مقام و مرتبہ بن جائے، میری عزت بن جائے، میرا رتبہ بن جائے۔ پھر اس مقام کو، اس رتبے کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، حکومت میں سے کسی چیز کا، کسی رتبے کا حصہ مل جائے، یا پھر اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ الیکشن لڑتے ہیں تاکہ الیکشن کے ذریعے لوگوں میں میرا پتہ چل جائے، میں مشہور و معروف ہو جاؤں، میری عزت بن جائے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ عزتیں، یہ مقام اور مرتبہ عارضی ہوا کرتا ہے۔ اصل عزت، اصل رتبہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر، لوگوں میں اعلان فرما دیجئے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں مالک ہوں، میں پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزتوں سے نوازتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں معاشرے میں مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں عزت دینے کی بجائے معاشرے میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر اختیار کریں اللہ رب العالمین معاشرے میں مقام بھی عطا فرماتے ہیں، مرتبہ بھی ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جب سے اللہ نے مجھے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، قیامت تک کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جس جگہ میں میرا اسلام کا، اللہ کا فرمان نہ پہنچ جائے، چاہے وہ جگہ، اس پر بنے ہوئے مکان کچے ہوں یا پکے ہوں، ہر جگہ پر اسلام پہنچ جائے گا۔ پھر لوگوں کی مرضی ہے اسلام کو قبول کر کے عزت کی طرف آتے ہیں، یا پھر اسلام کا انکار کر کے کفر کا ساتھ دیتے ہیں، حق کا ساتھ دینے کی بجائے کفر کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ اسلام کو قبول کر لے گا، اسلام میں داخل ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اس بندے کو معاشرے مقام عطا فرما دیتے ہیں، اور جو بندہ اسلام قبول نہیں کرتا، اسلام کا انکار کر دیتا ہے، فرمایا اللہ رب العالمین معاشرے میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے یہ حدیث ہمیں سنائی، جب اللہ کے نبی کی یہ بات ہمارے تک پہنچی تو میں نے اس حدیث کا اپنی عملی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے مظاہرہ دیکھا، نظارہ دیکھا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کی یہ حدیث سننے کے بعد میں نے اپنے خاندان میں نظر دوڑائی، اپنے عزیز و اقارب میں نظر دوڑائی کہ کیا اللہ کے نبی نے جو حدیث بتلائی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عزت عطا فرماتا ہے، آیا کہ یہ بات کتنی سچی ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث کو 100% درست پایا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے وہ عزیز و اقارب جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، کفر کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے حدیث پہ عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں سے نواز دیا، رتبوں سے نواز دیا۔ آج ہم بھی دیکھیں جب ایک بندہ جس نے قرآن حفظ کیا ہو، ایک اللہ کے نبی کی حدیث کا علم حاصل کیا ہو، اللہ رب العالمین اس کو معاشرے میں ایک مقام عطا کرتے ہیں۔ وہ مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے اور پیچھے اس کے ساتھ بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے رتبے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان ساروں میں اس بندے کو مقام ملتا ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، القرآن و حدیث کا ایک نمایاں علم حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں سے جس بندے نے اسلام کو قبول کیا، اللہ رب العالمین نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو ایک معاشرے میں عزت عطا فرما دی، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، قرآن و حدیث کا انکار کیا، وہ معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ کہ اے لوگوں، اس دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو عزتیں عطا کرتے ہیں، اگر اللہ کے علاوہ اللہ کسی کو عزت عطا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا سب سے پہلے عزت کے حقدار، رتبے کے حقدار اللہ رب العالمین خود ہے۔ خود ان کی ایک ایسی ذات ہے کہ ہر ایک چیز سے بڑھ کر، اپنے جان و مال سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، عزت و احترام کیا جائے۔ پھر اللہ کے بعد سارے نبیوں میں سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ ہر ایک چیز سے بڑھ کر پیار اور محبت کریں۔ پھر اللہ کے نبی کے بعد اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ عزت کا حقدار ٹھہرایا ہے تو فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ مومن بندوں کی اللہ نے عزت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے جان و مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی ایک چیز کو بڑھاتے ہوئے ایک دفعہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کی کثیر تعداد بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، آؤ میں آپ کو ایک مومن کی شان بتاتا ہوں، مومن کی عزت بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے مسجد نبوی کی بڑی شان بیان کی ہے، جہاں ایک نماز پڑھے 70,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا خانہ کعبہ کی اللہ نے بڑی شان بنائی ہے، بڑا مقام بنایا ہے۔ جو خانہ کعبہ میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس اپنے بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ لیکن فرمایا
کہ خانہ کعبہ کی شان جتنی مرضی ہے، لیکن اس خانہ کعبہ سے، مسجد نبوی سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے ایک مومن کی عزت جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے، ایک مومن کی شان اس سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان مومن کی اللہ کے ہاں کتنی شان اور مقام ہے۔ یہ تو آج ہم دیکھیں کہ جس طرح ایک مسلمان کی اور کافر میں جو اللہ رب العالمین تمیز رکھی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اور ذرا میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی امت کا امین قرار دیا کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ جو امانت کا حق رکھنے والا ہے، جو امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں بیت المقدس کی طرف لڑائی لڑنے کے لیے جاتے ہیں، اس کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب لڑائی ہونے لگتی ہے تو کافروں کا جو سالار تھا، یہودیوں کا جو جرنیل تھا، اس نے آ کر کہا کہ اے مسلمانوں کے لشکر کے امیر، اے ابو عبیدہ بن جراح، آؤ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، لڑائی نہیں لڑتے۔ ہماری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیں، ان کو بلائیں، وہ ہمارے ساتھ بات کریں، ہم ان سے چند چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں، چند ہمارے سوالات ہیں، اگر ان کے جوابات صحیح آئے تو ہم یہ بیت المقدس جو ہے، جو قبلہ اول ہے، آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اگر ان سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے پھر ہم لڑائی کریں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام پہنچاتے ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سارا قصہ بتلایا، ساری بات بتلائی۔ تو میرے محترم بھائیوں، امیر المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم مکہ مدینہ سے چل پڑتے ہیں۔ چلتے چلتے سواری ایک تھی تو امیر المومنین نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم باری لگاتے ہیں، ایک وقت آپ اونٹ پہ سواری کرو، چند کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پھر میں سواری پہ بیٹھ جاؤں گا، آپ پیدل سفر کرنا۔ ایسے چلتے چلتے جب مسلمانوں کے لشکر کے قریب آئے، آگے نہر تھی، نہر کے پار مسلمانوں کا جو سپہ سالار تھا وہ لشکر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب نہر کے پاس آئے، نہر خشک ہوئی پڑی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی پیدل چلنے کی، خادم کی باری تھی سواری پر بیٹھنے کی۔ تو خادم نے کہا اے امیر المومنین، میں اپنی باری آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ سواری کریں، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو امیر المومنین نے کہا نہیں، آپ کی باری ہے، آپ سواری پہ سوار ہوں، میں پیدل چلتا ہوں۔ آج تو آپ ہمیں یہ باری ہدیہ کر رہے ہیں، کل قیامت والے دن میں آپ کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں، گنہگار سا بندہ ہوں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس نہر سے پیدل یا کراس کرتے ہیں، جب دوسری طرف جاتے ہیں کپڑے سارے کیچڑ سے گندے ہو جاتے ہیں، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور جو صحابہ کرام تھے ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ ہم نے تو امیر المومنین کی ملاقاتیں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے یہودیوں کے جو قائد تھے ان سے ملاقاتیں رکھی ہوئی ہیں، امیر المومنین کے تو کپڑے گندے ہوئے ہیں، ان پہ اثر کیا پڑے گا، وہ مسلمانوں کو غریب سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہمت کرتے ہیں اور جرأت کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے امیر المومنین، ہم نے آپ کی ملاقاتیں رکھوائی ہوئی ہیں، یہودیوں کے بڑے جرنیلوں سے آپ کی ملاقات رکھی ہے، آپ کے تو کپڑے گندے ہیں، جوتی نہیں ہے، آپ اس طرح کریں، یہ ریشم کا لباس ہے، یہ لباس پہن لیں، یہ کپڑے تبدیل کر لیں، تاکہ ان لوگوں پہ، کافروں پہ ایک اثر پڑے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کی شان و شوکت کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب حضرت ابو عبیدہ
عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کا چہرہ جو تھا وہ غصے سے سرخ ہو گیا، اتنا غصہ آیا سرخ لال پیلے ہو گیا، اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الامین حاضح الامہ کا لقب نہ دیا ہوتا، اگر آپ کو اللہ کے نبی نے امین کا لقب نہ دیا ہوتا تو میں آج آپ کو وہ سزا دیتا جو آج تک نہ کسی نے سزا دی ہوتی اور نہ قیامت تک کوئی سزا دیتا۔ آؤ ذرا پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے عزت اور شان جو ہے وہ لباس میں تلاش کر لی ہے، وہ دنیاوی دولت میں تلاش کر لی ہے۔ میں تو وہ عمر تھا جس کو اسلام نے عزت دی، اسلام کی وجہ سے میرا نام بنا، میری پہچان بنی۔ پھر حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابو عبیدہ، میں وہ عمر تھا، خطاب کا بیٹا تھا، اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے سے پہلے میں سارا دن بھیڑ بکریاں اونٹ چرایا کرتا تھا، سارا دن اونٹ چراتا، پہاڑوں میں گھومتا پھرتا، جب میں رات کو گھر آتا پھر بھی ابو سے مجھے ڈانٹ پڑتی، پھر بھی میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے تھے، مارتے تھے اور کہتے تھے اے عمر تجھ سے اونٹ سنبھالے نہیں جاتے، تو صحیح طرح اونٹوں کو چراتا نہیں ہے۔ میں تو وہ عمر تھا جو سارا دن دھوپ میں چلا پھرتا تھا، لیکن جب میں نے اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل ہوا، آج اللہ نے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے مجھے مسلمانوں کا امیر بنا دیا، امیر المؤمنین بنا دیا۔ یہ ساری جو عزت ملی ہے، یہ مقام ملا، یہ مجھے اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ نے یہ عزت و احترام ان لباس میں رکھ دی، ان لباسوں میں تلاش کرنے لگے ہو۔ اگر آج نبی نے تجھے امین کا لقب نہ دیا ہوتا تو میں نے وہ سزا دینی تھی۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر اسی اسنا میں یہودیوں کے قائد سے ملاقات ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو حضرت عمر کو دیکھتے ہی بیت المقدس قبلہ اول کی چابیاں حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی تورات میں، انجیل میں یہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار آئے گا، خلیفہ دوم آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، انہوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے، پیبند لگے ہوئے ہوں گے، کپڑے زنگلود ہوں گے۔ تو ہم نے یہ نشانیاں پوری دیکھ لی ہیں، لہذا ہم بغیر لڑائی کیے، بغیر آپ سے جھگڑا کیے یہ قبلہ اول کی چابیاں آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے، تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ آج ہم اگر عزت اور احترام چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرے میں مقام ہو، ہمارا معاشرے میں لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو میرے محترم بھائیوں ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو دین میں داخل کر لیں، اسلام میں داخل کر لیں۔ عزیز ساتھیوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اس کی شادی تک، پھر اس کے بعد جب وفات کا وقت قریب آتا ہے، ہم یہ نہیں تلاش کرتے کہ ملک کے وزیر اعظم یا کسی ایم این اے کو بلائیں کہ بچے کے کان میں اذان دے یا بچے کا نکاح پڑھائے، یا اللہ یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے، یا کوئی وفات پاتا ہے تو غسل کے لیے ہم کسی ایم یا ایم این اے کو نہیں بلاتے، کسی عہدے دار کو نہیں بلاتے، بلکہ کس کو بلاتے ہیں؟ کسی حافظ سے درخواست کرتے ہیں، کسی امام مسجد سے کہتے ہیں کہ آؤ ذرا ہم نے غسل دلوانا ہے، ہم نے جنازہ پڑھوانا ہے۔ یہ چیزیں تو میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد آخری وقت جب آئے تو سجدے کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہمیں موت آئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔